ویلکم بیک ATV مارننگ وتھ فرا میں خوش آمدید. اور یہ دیکھیے کتنا خوبصورت سورہ فاتحہ جو ہے پیپر کٹنگ کے ساتھ آپ کو لکھی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. یہ میرے آج کے مہمان کی کریشن ہے جو کہ اسلامک پیپر کٹنگ آرٹ جو ہے وہ کرتے ہیں, اور ان کا یہ خوبصورت سا کام اس وقت ڈسپلے پہ ہے, آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو ان کی پکچرز بھی دکھاتی ہوں اس کام کی. آج میں آپ کو ملوا رہی ہوں توصیف احمد صاحب سے, جن کا یہ خوبصورت سا کام آپ نے دیکھا ہے, اسلامک پیپر کٹنگ آرٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بس ٹھیک ٹھاک. کب آنا ہوا؟ بالکل شکر. آسٹریلیا سے کب آنا ہوا ہے؟ تقریباً 15-16 دن پہلے. اچھا جی. تو آپ پرس میں رہتے ہیں اور آپ یہ اسلامک پیپر کٹنگ آرٹ جو ہے یہ پیشن ہے یا یہ سیکھا ہوا ہے کام؟ یہ ایکچولی میں ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوا تھا گھر میں. میں شروع سے آرٹ تو کرتا رہا ہوں بچپن سے, لیکن بیٹی میری بور ہو رہی تھی, اسکول کی چھٹیاں تھیں, تو کہتی ہے پاپا میں کیا کروں. میرے سامنے ہی ایک پیپر بھی تھا اور بائی چانس سیزر بھی تھی, تو میں نے ایسے پیپر کو فولڈ کر کے کاٹا اور سورج مکھی کا پھول سا بن گیا نا. تو میں نے اسے دکھایا, میں نے کہا بیٹا آپ ایسے کچھ بھی بنا سکتے ہیں. لیکن اسی بات سے میرا برین ٹریگر ہوا کہ میں نے کہا اس کو تو میں بتا رہا ہوں میں بھی بہت کچھ اس میں کر سکتا ہوں. اچھا. تو پھر دوسرے دن میں نے محسوس کیا کہ کچھ اسلامی تبلیغ کرنے کے لیے کچھ لوگ ہمارے گھر آئے. اچھا. تو یہ آسٹریلیا میں پرتھ؟ جی پرتھ میں. رائٹ. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے جب مختلف گھروں میں جاتے ہیں. تو ان کا ملا جلا رسپانس تھا. تو میں نے سوچا کیوں نہ ایسا ہو کہ میں پیپر کٹنگ آرٹ کروں اور اسلامک پیپر کٹنگ آرٹ کروں اور لوگ گیلری میں آ کے اسلام کو لرن کریں. تو یہ زیادہ ڈگنیفائڈ وے ہوگا بنسبت ہے کہ ڈور ٹو ڈور جانے کے. تو اور سیکنڈلی میں نے یہ بھی فیل کیا کہ جو اسلامک آرٹ ہے وہ بڑا انٹریکیٹ ہوتا ہے اور بڑا ڈیٹیلڈ ہوتا ہے, اور پیپر بڑا فریجائل میڈیم ہے. تو یہ دونوں مل کے بڑا خوبصورت امتزاج بنائیں گے. تو میں نے پھر اس کے اوپر ٹھان لی, اور آج سے تقریباً 15 سال ہو گئے میں پیپر کٹنگ کر رہا ہوں. واہ, یہ 15 سال کا جرنی ہے. جی. اچھا, تو یہ جو اسلامک جسے کہتے ہیں ہم پیپر کٹنگ آرٹ, سو اس میں کیا ہے؟ میں نے سنا آپ قرآن پاک کی پوری تفسیر لکھنے کا. جی. سو یہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ میں نے سوچا کہ آج کل کے دور میں موٹی بکس پڑھنا اتنا رواج نہیں رہا. میڈیا کا دور ہے, یوٹیوب پہ یا گرافیکلی بچے دیکھ کے بہت سی چیزیں لرن کرتے ہیں. تو کیوں نہ ہم جو ہمارا ٹریڈیشنل وے آف لرننگ قرآن ہے اس کو بھی تھوڑا سا چینج کریں. تو یہ میں فیل کرتا ہوں کہ فرسٹ اسٹیپ ہے. ان فیوچر اور آرٹسٹ بھی اس سائڈ پہ آئیں گے, آئی ایم پریٹی شیور. میری کوشش یہ ہے, میں صورت بائی صورت چل رہا ہوں اور ہر صورت کو پکٹوریلی ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. اچھا. یہ بہت مشکل کام اس لیے ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں قرآن پاک میں جو ہم نے نہیں دیکھی. جی. یا جس کو ہم ویژولائز نہیں کر سکتے. ابھی آپ بات کریں تو وہ ایک آپ نے ذکر کیا نا کہ پیپر نازک ہے اور اللہ کا کلام جو ہے ہمیشہ رہنے والا ہے, تو ان کا کمبینیشن بڑا خوبصورت ہے. تو میرے ذہن میں وہ ورس آ گئی کہ اگر ہم اس
کلام کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا خوف الہی سے، خشیت الہی سے. بالکل. تو لیکن یہ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر جو ہے یہ نازل کیا گیا. تو اب اگر ہم اس کو ڈپکٹ کرنا چاہیں تو ہم کیسے ڈپکٹ کر سکتے ہیں؟ وی کین جسٹ فیل اٹ. صحیح. میں آپ کو بتاؤں مثلاً سورہ الرحمن کی جب میں تفسیر کر رہا تھا نا تو اس میں جنت کا بھی ذکر ہے، اس میں روز قیامت کا بھی ذکر ہے کہ اس دن کیا ہوگا. تو جب میں جنت کے موضوع کے اوپر آرٹ پیس ڈیزائن کر رہا تھا، کیونکہ میں بہت ساری لوگوں کی کمپیریٹیو اسٹڈی کے لیے بہت سارے جو اسکالرز ہیں ان کی تفسیر سنتا ہوں، تو جو میں جنت کے موضوع پہ کام کر رہا ہوں تو بیچ میں جنت کے موضوع میں حور کا بھی کنسیپٹ ہے. تو میں بڑا ہی پریشان تھا کہ میں بنا بھی نہیں سکتا، کیونکہ میں نے تو حور نہیں دیکھی اپنی وائف کے علاوہ. تو زوجین ہیں، حور نہیں. تو جو ہے نا میں سوچ رہا تھا میں کیسے اس کو ڈپکٹ کروں، کیونکہ ویژولی آپ فیسز بنا بھی نہیں سکتے. تو کیونکہ اسلام میں آرٹ بناتے ہوئے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا میں بنا سکتا ہوں اور کیا میں نہیں بنا سکتا. میں رولز کے اندر رہ کے ساری چیز ڈیزائن کرنا چاہتا ہوں. تو مجھے الحمدللہ خواب میں بشارت ہوئی کہ ایسی طرز سے بناؤ کہ کسی کو نظر بھی نہ آئے. یعنی آپ کو خواب میں ایک آئیڈیا آیا؟ جی بالکل. تو میں اٹھاؤں اسی وقت میں نے پیپر لے کے اس کا اسکیچ بنایا ہے. میری وائف پوچھ رہی تھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا مجھے کنسنٹریٹ کرنے دو اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں. تو میں نے وہ پھر اب جو میرا جنت والا موضوع ہے وہ آرٹ پیس ہے، وہ ڈسپلے ہوا ہے PNCA کے اندر. اور اس میں جب تک میں دکھاؤں نہیں، جب تک میں فنگر سے آپ کو ڈائریکٹ نہ کروں، آپ کو حور نظر نہیں آ سکتی. اچھا. ہاں، کیونکہ اس میں پیپر کٹنگ آرٹ میں ایک فیسلٹی ہے کہ جو پیپر رہ جاتا ہے اس میں بھی ڈرائنگ ہے، جو کٹ جاتا ہے اس میں بھی ڈرائنگ ہے. تو ایکچولی 2 اسپیسز کے اندر میں ڈرا کر رہا ہوں. اوکے رائٹ. تو آپ کسی بھی اور میڈیم میں، آئل پینٹنگ میں، واٹر کلر میں، کسی اور میڈیم میں یہ فیسلٹی نہیں ہے. واہ. اور وہ ویسے بھی چھپی ہوئی، پوشیدہ. ہاں بالکل بالکل، کہ اس کو دیکھا نہیں ہے کسی نے. بالکل. تو اس لحاظ سے مثلاً فار ایگزامپل جب میں الرحمن کا جو پہلا لفظ ہے وہ لکھ رہا تھا نا، تو میں سوچ رہا تھا کیسے اسے میں لکھوں کہ الرحمن کا میننگ اس کے اندر آ جائے. تو الرحمن کے لفظ سے رحم کا لفظ نکلا ہے جو کہ ماں کی بیلی کو کہتے ہیں. تو میں نے ایسے طرز سے ڈکی چھپی ایک پریگننٹ وومن کا کیلیگرافی کے اندر ڈیزائن بنایا ہے کہ آپ کو وہ جب تک میں بتاؤں نہیں وہ پریگننٹ وومن نظر بھی نہیں آتی، اور اگر میں بتاؤں تو اس میں میم جو ہے نا اس کا بچہ بھی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اور آپ کو رحم کا جس طرح ماں اپنے بچے کی کیئر کرتی ہے، اسی طرح رحمان جو مبالغے کا سیکھ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی کیئر کرتے ہیں. تو وہ میں نے اس کی کیلیگرافی کے اندر ایمبیڈ کر دیا. رائٹ. اچھا، یہ بہت اچھی اور خوبصورت آپ کی تشبیہات ہیں، اصطلاحات ہیں، سوچ ہے، آئیڈیا ہے. مسئلہ یہ ہے اسلامک آرٹ میں کہ بہت سارے لوگ اس کے اوپر بڑے تیار ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ایک دم سے ایلیگیٹ کر دیں، ایک دم سے آپ کو کہہ دیں کہ نہیں جی یہ تو جو ہے نا یہ تو یہ اس خطرناک 2 دھاری تلوار پر آپ کیسے چلتے ہیں؟ جی میں پچھلی دفعہ جب پچھلے مارچ میں آیا تھا نا، تو میں اپنے سارے آرٹ پیسز فیصل آباد میں قرآن اکیڈمی ہے اور وہاں پہ ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب ہیں، کافی اچھے اسکالر ہیں، ان کے پاس یہ سورہ الرحمن ساری لے کے چلا گیا تھا. اور میں نے کہا جی میں کیونکہ آپ اتھینٹیکیٹڈ ایک اسکالر ہیں تو میں چاہتا ہوں آپ اس کے اوپر
مجھے اپنی جو ہے نا رائے دیں، کیونکہ میں کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہتا. اگر آپ اس وقت کہہ دیں گے کہ اس کے اندر کچھ غلط ہے تو میں اسے ویسٹ کر دوں گا، کیونکہ میرے لیے زیادہ اہم اسلام ہے، زیادہ اہم یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ تو انہوں نے ٹائم لگا کے سارے آرٹ پیسز کو دیکھا اور اتنا زیادہ مجھے اپریشیٹ کیا، کہا کہ یہ ایکسیلنٹ ہے اور اس کو آپ جاری رکھیں. پھر میں نے غامدی جاوید غامدی صاحب جو ہیں ان کو لائیو دکھایا، سارے آرٹ پیس دکھائے. تو میں اسکالرس کی اوپینین لیتا رہتا ہوں، رائٹ، تاکہ میں ذرا سا بھی غلطی کی سائڈ پہ نہ جاؤں. جی بالکل. میں لیکن ایک مشورہ، جی آپ ریٹن میں جسے فتویٰ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، وہ بھی لے کے رکھیے فور دا سیف سائڈ. ٹھیک ہے، بیکاز ہمارے یہاں پر نیکی برباد گناہ لازم والا جو معاملہ یہ انفارچونیٹلی بہت کامن ہے، جس کی وجہ سے یہ جو آپ کی تھاٹ ہے کہ آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ لوگ واقف نہیں ہیں، وہ کبھی بھی نہیں کھول کے کتاب پڑھیں گے، لیکن وہ آرٹ پیس کے طور پر اس کو دیکھتے ہیں. تو ہمارا کام ہوتا ہے صرف بندے کو وہاں تک لے آنا، اس سے آگے رب جو ہے جس کو ہدایت دینی ہو وہ اللہ کی اپنی ایک ثوابدید ہے، وہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو ہم جوڑنے کا کام تو کر سکتے ہیں، ہدایت کا کام نہیں کر سکتے. لازمی بات. سو یہ اب آپ نے اس کے ساتھ فکر روزگار کتنا ٹائم اس کو دیتے ہیں اور پھر کیسے اپنی وہاں پہ لائف مینیج کرتے ہیں؟ جو یہ بہت ہی اہم سوال پوچھا ہے، اس لیے کہ پرتھ میں بہت تھوڑی مسلم کمیونٹی ہے، زیادہ تر سڈنی اور میلبرن میں ہے. جی. تو ہمیں تو ان شہروں کے نام بھی میلبرن اور پرتھ اور سڈنی زیادہ کرکٹ میچز کی وجہ سے پتہ ہے. جی جی بالکل. تو میں ہوتا ہوں پرتھ کے اندر، تو پرتھ میں اسلامک آرٹ سیل نہیں ہوتا. رائٹ. تو اس پرپز کے لیے میں اپنا ٹائم جو ہے نا ایز اے سافٹ ویئر ڈیولپر کے طور پہ میں نے ایک اپنی چھوٹی کمپنی بنا رکھی ہے. تو میں مختلف کمپنیز کے لیے سافٹ ویئر ڈیزائن کرتا ہوں، جس سے میرے گھر کا کچن چلتا ہے. لیکن میں نے ایک بجٹ بنا رکھا ہے، اگر سپوز میرا 2 گھنٹے میں وہ بجٹ کور ہو جاتا ہے تو سارا ٹائم میرا آرٹ کے اوپر ڈیڈیکیٹ ہوتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے ہر وقت پیسے کی ہوس میں اپنے آپ کو مشین بنا کے رکھنا ہے، نہیں. میرا اصل جو آبجیکٹیو ہے میری لائف کا وہ ہے آرٹ کا. اور میں اس چیز میں بہت زیادہ ایک چیز فیل کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری خطبہ ہے اس میں انہوں نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ اس قرآن کی جو آگے پھیلانا ہے یہ اب ہماری رسپانسبلٹی ہے. بالکل. آخر میں انہوں نے کہا، سنا جس نے میں نے پہنچا دیا، لوگوں گواہ رہنا. اور پھر اس پہ آپ نے اشارہ کیا کہ اللہ تو گواہ رہنا، شاہد رہے. جی شاہد رہنا. اور پھر آپ نے کہا کہ جنہوں نے سنا ہے اب وہ اس کو آگے پہنچائیں. تو مجھے بہت زیادہ شرم فیل ہوگی کہ روز قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں اور میں جب وہ پوچھیں تو میں کہوں میں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو ایٹ لیسٹ میرے پاس یہ ہونا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ میں نے کچھ ڈراپ تو ڈالے اس میں ایفرٹ میں. تو اس رسپانسبلٹی کے تحت یہ ساری ایفرٹ میں کر رہا ہوں. سر آپ چونکہ ہم بات ہی چونکہ جس سبجیکٹ پہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کا فرمان ہے نا، لیس الانسان الا ما سعی. بالکل صحیح. انسان کے لیے وہی ہے جو انسان جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جس کی وہ تگ و دو کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے. بیکاز اس کا رزلٹ کیا ہے ہم میں سے کسی کو بھی اس پہ کنٹرول نہیں ہے. وہ رزلٹ تو اسی کے ہاتھ میں ہے. کوشش کرنا ہمارے اختیار میں ہے اور آپ وہ کر رہے ہیں. دیٹ از اے گریٹ ایفرٹ. لیکن آپ اس کو منی میکنگ کسی سائٹ پہ بھی لے جا سکتے تھے. آپ کو پیپر کٹنگ آتی ہے، اس کو اسلامک سے تھوڑا سا ہی نان اسلامک آپ کر کے بھی اس میں کچھ وینچرز کر سکتے تھے. تو وہ کبھی نہیں سوچا؟ مجھے ایک ایکسپیرینس ہوا تھا. میری ایک ایگزیبیشن تھی پرتھ کے اندر، سارے اسلامک آرٹ لگے ہوئے ہیں. تو ایک میرے دوست آئے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا. تو انہوں نے سائڈ پہ بلا کے مجھے کہا کہ یار یہاں کی مرضی کا کچھ آرٹ تم بناؤ تو بہت اچھے پیسے کما سکتے ہو تم. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا وہ ایسے ورڈز تھے
کہ وہ شاید اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے کہلوائے کہ میرے اندر ایک بڑا غصہ پیدا ہوا، غصہ، اور مجھے احساس ہوا کہ میں نے پھر انہوں نے کہا کہ میں اسی میں ہی آپ کو دنیا پوری میں اپنے آپ کو منوا کے دکھاؤں گا. تو وہ جو جذبہ ہے نا، وہ جذبے کے تحت میں پھر نان سٹاپ لگ گیا کہ ٹھیک ہے، اب اگر آپ پیسے کوئی فیل کرتے ہیں تو میں اسے امپورٹنٹ نہیں سمجھتا، کیونکہ میں یہ جو میسج ہے نا اس کو زیادہ امپورٹنٹ فیل کرتا ہوں. یہ اور میں فیل کرتا ہوں آپ کے 2 بینک اکاؤنٹ ہیں، ایک یہاں کا ایک اوپر کا. تو آپ یہاں کے بھرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا اوپر پہ بھی دھیان رکھیں. سیونگ اکاؤنٹ بھی اپنا چلاتے رہیں، چلاتے رہیں. آخر میں کام اسی نے آنا ہے. آخر میں کام اسی نے آنا ہے اور ہم نے وہیں پہ جانا ہے. تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے فرا. جس انسان کو اپنے فیوچر کی وہاں کی فکر ہے نا، وہ کچھ نہ کچھ وہاں کے لیے ایفرٹس ضرور کرتا ہے. اور جو انسان بالکل بھول چکا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جانا ہے، وہ یہاں کے جھمیلوں میں لگا رہتا ہے. بالکل صحیح. اب سوچئے کہ آپ پرتھ میں رہتے ہوئے اتنے کنیکٹڈ ہیں، اور ہم لوگ یہاں پہ رہ کے نفسا نفسی میں پڑے رہتے ہیں کہ صبح سے شام تک ہمیں ہوش نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ادھر سے بھی مال آ جائے اور ادھر سے بھی آ جائے اور ادھر سے بھی آ جائے. سو کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ایک جسے کہتے ہیں رحمت کی ہوئی ہے، برکت کی ہوئی ہے ماشاء اللہ. ہم کنٹینیو کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں. جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ